اللہ نبی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ غریبی تشدد عصری قوانین اور اسلامی تعلیمات اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں. ڈاکٹر نصیر صاحب کچھ ایسی باتیں میرے پاس سامنے آئی کہ مجھے زیادہ یہ بہتر معلوم ہوا کہ میں اس موضوع پر لکھوں. چنانچہ میں نے مقدمے نے سیمینار سے گزارش کی کہ وہ مجھ کو اس موضوع پر لکھی جا رہی ہے. میرا مقالہ بہت تفصیل ہے، آپ حضرات کو مل بھی جائے گا. میں بہت اختصار کے ساتھ چند بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فطری طور پر عورت کمزور پیدا کی گئی ہے اور مرد تندرست توانا طاقتور پیدا کیے گئے ہیں. محترم ڈاکٹر کے ذریعے کرمائی صاحب کو شاید اس سے اختلاف ہو، لیکن میں یس کروں گا کہ میڈیکل تھوڑا بہت میرا تعلق میڈیکل سے بھی ہے. اناٹمی فزیولوجی کی کوئی کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، نارمل مرد نارمل عورت میں عورت مختلف پہلوؤں سے وہ کمزور ہوتی ہے. ہمارے پاس محترم یہاں پروفیسر نعیم صاحب موجود ہیں، وہ اس کی بتائی کریں گے. تو یہ حقیقت ہے، لیکن تاریخی طور پر عورت کی اس کمزوری کو تاریخی مرد نے اپنے طاقت اور قوت کے بل پر ہمیشہ عورت کو دبانے، اس کے اوپر ستم کرنے اور اس کو اذیتیں دینے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے. زمانے قدیم کی تہذیبوں میں اور زمانے جدید کی تہذیبوں میں ہر جگہ مرد نے اپنے طاقت و قوت کو عورت کے اوپر تشدد ڈھانے کے لیے استعمال کیا ہے. دوران مقالہ ہمارے ایک دوست عبداللہ دانش صاحب نے مجھے ایک ہندو تہذیب کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک شعر مجھ کو سنایا ہے، اس کو بھی اپنے مقالے میں کوٹ کیا ہے. ڈھول گوان شودر پشو ناری یہ سب تارن کے ادھیکاری، یہ ایک تہذیب کی نمائندگی کچھ شعر سے ہوتی ہے. عیسائیت اور یہودیت میں عورت کو کتنا حقیر اور ذلیل کو سمجھا جاتا تھا، اس کی یہاں پر تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ یورپ میں عیسائیت کا غیر معمولی عروج ہوا ہے، اس لیے عیسائیت کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ یورپ میں بھی ہمیشہ عورت کو انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا رہا ہے. اس حقارت سے عورت کو نکالنے کے لیے یورپ میں جو ایکول رائٹس کی تحریکیں برپا ہوئی ہیں، اس کے مختلف نام، فنڈامنٹل رائٹس، ایکول رائٹس، ہیومن رائٹس، مختلف طریقے 300 سال تک جو ہوئی ہیں، وہ طریقے اصلاً عورت کی مظلومیت کا ایک رد عمل ہے. عورت شدید ظلم کا شکار تھی، اس کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے اتنی بات آگے بڑھائی گئی، عورت کو اتنی آزادی دے دی گئی کہ اب عورت ہر طرح سے آزاد ہے. اتنی آزاد ہے کہ خاندانی نظام کی تو تشکیل کے جو مقاصد ہیں، خاندانی نظام کی تشکیل کے مقاصد یہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے شوہر کو ہر طرح کی تسکین حاصل ہو، جس میں بھی جنسی تسکین بھی شامل ہے. اب عورت اتنی آزاد ہے کہ وہ صحیح طور سے اس حق سے انکار کر سکتی ہے. اب عورت اتنی آزاد ہے کہ وہ انکار کر سکتی ہے کہ میں آزاد ہوں، میں بچے پیدا نہیں کروں گی. تو آزادی کی لہر اتنی آگے بڑھی ہے، اس کے باوجود اتنے حقوق دینے کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ عورت اب بھی مظلوم ہے. اب بھی عورت کو شدید جسمانی ذہنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. میں نے اپنے مقالے میں تفصیل سے پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے، کن ممالک میں عورت کی کیا صورتحال ہے، وہ تشدد کا کتنا زیادہ شکار ہے. اس سلسلے میں نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ، اقوام متحدہ نے 1997 میں دنیا کے 10 ممالک کا جائزہ لیا تھا. یہ ممالک یورپ کے بھی ہیں، ایشیا کے بھی ہیں، افریقہ کے بھی ہیں. ان تو 10 ممالک کی صورتحال میں آیا کہ 70% تک عورتیں، ان 10 ممالک میں 70% تک عورتیں تو گھریلو تشدد کا شکار ہیں. اور تشدد میں جسمانی تشدد سے مارنا پیٹنا، تو ڈنڈے سے مارنا، ہڈی توڑنا، جان سے مار دینا. تو جنسی تشدد، مالی تشدد کی عورت جو کچھ کمائے اس پر مرد قبضہ کر لے، ایموشنل وائلنس، تشدد کی ہر صورت کا استعمال کیا جاتا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جائزے کے بعد میں نے آگے لکھا ہے کہ یہ صرف دنیا کے 10 ممالک کا حال نہیں ہے، اس میں وہ ممالک بھی ہیں جو آج کل سماجی طور سے پسماندہ ترین سمجھے جاتے ہیں،
کی ہیں جو آج کے ترقی یافتہ ممالک ہیں. میں نے اس میں خاص طور سے امریکہ اور برطانیہ کے اعداد و شمار کی روشنی میں دیا تھا. امریکہ اور برطانیہ دونوں ممالک میں جو سروے ہوئے ہیں, دونوں ممالک کی صورتحال ہے کہ ان میں عورتیں 30% تک عورتیں تو مسترگور ہیں, ہر طرح کے ان پہ ظلم ہو رہے ہیں. وہاں کے قید خانوں کے جیلوں کے جو سروے آئے ہیں اس میں بھی ہے کہ وہ قتل کی زیادہ تر وارداتیں وہ ہیں جو زوجین کے بیچ میں ہوتی ہیں, میاں بیوی کو مار دیتا ہے, بیوی میاں کو مار دیتی ہے, اور اس میں بھی عورتوں کا مقتول ہونے والی عورتوں کا تناسب زیادہ ہے. تو میں نے پوری دنیا کا وقت کا جائزہ لیا ہے کہ اس جائزے میں ہے کہ پوری دنیا میں ذہن تشدد ایک ایسا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت نے مرد عورت کو دونوں کو رفیق بنایا تھا, پارٹنر بنایا تھا, ہمدرد و غمگسار بنایا تھا, لیکن موجودہ تہذیب نے دونوں کو پارٹی بنا دیا ہے, دونوں کو پاگل بنا دیا ہے, دونوں کو فری بنا دیا ہے. عورت اس کوشش میں رہتی ہے کہ مرد کو اپنے سے نیچا دکھائے, مرد اپنے زور طاقت سے یہ چاہتا ہے کہ عورت کو ہر حال میں برقرار کر رکھے. ایسا تو جنگ کی صورتحال ہے, اس صورتحال میں ہر ایک دوسرے کو ذیل کرنے کے لیے کوشاں ہے. میرے مطالعے کا اصل حصہ ہے کہ اگر اسلامی تعلیم اسلام عورت کا محافظ بن کر سامنے آتا ہے. 1500 سال پہلے بھی اسلامی عورت کی حفاظت کی تھی. آج بھی اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو تشدد کی کوئی صورت ہو نہیں سکتی ہے. جن معاشروں میں ان تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے ان پر تشدد کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا ہے. مسلمان کے معاشروں میں بھی جہاں جہاں تشدد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نام مسلمان ہیں, وہ قرآن تعلیمات سے دور ہیں. جہاں بھی تشدد پیش آتا ہے وہاں یقیناً قرآن تعلیمات سے انحراف ہوتا ہے. چنانچہ میں نے پوائنٹس کی شکل میں دیے ہیں کہ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں جن پر عمل کیا جائے تو تشدد کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی. نمبر 1, اسلام کی تعلیم ہے مرد اور عورت فریق نہیں ہے بلکہ وہ رفیق ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ حقوق میں مساوات لیکن فطری تقسیم کا. مرد عورت کے دونوں حقوق دونوں کے برابر ہیں. جو حقوق مانتے ہیں وہی حقوق عورت کے ہیں, لیکن دونوں حقوق یکساں نہیں ہیں, ایک نہیں ہے. اسلام نے عورت کا دائرہ اور بنایا ہے, مرد کا دائرہ اور بنایا ہے عام حالات میں. تو اس اسلامی مثال میں عورت مرد کا کام بھی تو کر سکتی ہے, لیکن عام حالات میں عورت کا دائرہ اور ہے, مرد کا دائرہ اور ہے. نمبر 3, مرد کی ذمہ داری اسلام نے مزید ایک ذمہ داری اور دی ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ ہے. یہ وہ سربراہی کوئی اعزاز نہیں ہے, کوئی پوسٹ نہیں ہے, یہ سربراہی تو ایک ذمہ داری ہے. یہ تو عورت پہ اسلام نے احسان کیا ہے کہ مرد کو اس کا پولیس مین یا معاون بنا دیا ہے. عورت مرد پہ لازم کیا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے, اس کا فرض چلائے. یہ تو عورت پہ احسان نہیں ہے, یہ عورت پہ احسان ہے لیکن اس پر کوئی ترجمہ ہے. البتہ اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ عورت مرد کی اطاعت کرے. صالحات و قانتات, عورت کو مرد کی اطاعت کرنا چاہیے. کسی کو تو دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں جس کا تو سربراہ نہ ہو. کسی بھی ادارے میں 5 آدمی کام کر رہے ہیں, لازماً اس کا ایک آدمی وہ سربراہ ہوگا, دوسروں کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. وہ سربراہی خاندان کے نظام میں عورت کو بھی دی جا سکتی تھی, بعض معاشرے دیتے ہیں, لیکن اسلامی معاشرہ وہ سربراہی تو ایک ہی آدمی کو دی جا سکتی ہے. اسلام نے وہ ذمہ داری مرد کے اوپر دی ہے, لیکن مرد کو اسلام نے پابند کیا ہے, اعزاز نہیں دیا ہے. اسلام نے مرد کو سربراہی دے کے پابند کیا ہے کہ عورت کے حقوق کو پہچانے, اس کے اوپر ظلم نہ کرے. کتنی حمایت ہے, عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عورت کی ایک حرکت ناگوار ہو سکتی ہے, عورت کا پورا وجود ناگوار ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے اس کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر لوگ ہیں جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں, اسلام نے صاف حکم دیا ہے کہ عورت پر کسی طرح کا تشدد نہ کیا جائے. بہت ساری احادیث ہیں, لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو تم ہرگز نہ مارو. ایک حدیث میں ہے کہ حیدربی میں کچھ مردوں نے عورتوں کی تو پٹائی کر دی. ان عورتوں نے حضور کے پاس آ کے شکایت کی. حضور نے بھرے مجمع میں کہا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ کچھ مردوں نے عورتوں کو مارا ہے, وہ لوگ اچھے آدمی نہیں ہیں. کتنا سخت وعید ہے حضور کی. ایک حدیث میں حضور نے کہا
ला तज़रिबन्ना, हरगिज़ न मारो, ला तज़रिबन्ना ज़ैनतका ज़रबका उमय्यतक, अपनी बीवी को इस तरह हरगिज़ हरगिज़ न मारो जिस तरह तुम अपनी लौंडे गुलाम को मारते हो। इतने साफ तरी अल्फाज में हुजूर ने कहा है। और आखिरी बात यह है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, ज्यादती करता है, तो इस्लामी शरीयत कहती है कि ऐसे काजी, इस्लामी अदालत ऐसे शौहर को वो सजा देगी। बहुत साफ अहकाम है, मैंने किताब नोट किया है कि जमहूर फुक़हा ये कहते हैं कोई शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है तो ऐसे शौहर का मुआवजा होगा, अदालत उसको वो सजा देगी। इन तमाम अहकाम में एक इस्तिस्ना है जो आमतौर से माने तो बनता है। कुरान कहता है वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिक़ वज़रिबूहुन्ना, जो औरतें की नुशूज़ करें उनको समझाओ, उनको बिस्तरों से अलग कर दो, उनको मारो। अजीब बड़ी बात है, ये आयत गैरों की तरफ से भी तो तरकीब तो बनी है और अपने भी इसको बहुत ही मदद खाना अंदाज इसमें अख्तियार करते हैं। बतौर तशद्दुद इस्लाम ने इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है, ज़र्ब बतौर तादीब इस्लाम ने इजाज़त दी है। उसकी हर हदीस में भी आया है, हदीस में है हुजूर ने खुतबा में फरमाया ज़रबन गैर मुबर्रह, ऐसी मार मारो जिसका जिस्म पर कोई असर न पड़े। हदीस में, दूसरे हदीस में हज़रत वसाबा के अक़वाल में इसकी और तशरीह आई है, ऐसी मार जिससे जिस्म पर कोई असर न हो, दाग न पड़े, निशान न पड़े, हड्डी न टूटे, कुछ न टूटे। तो ये सारी तशरीह इसलिए है कि ज़र्ब का मकसद तादीब है, न कि तशद्दुद। औरत को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं है, मारने का आमतौर पर मकसद होता है तकलीफ पहुंचाना। हसास खातून होगी उसको एक लफ्ज़ आप कहते हैं अपनी नाराजगी का, वो उससे मुतासिर जरूर होगी। हमारे कहा था माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि औरत पर सबसे सख्त बात गुजरती है कि शौहर उसका ख्याल करे। अगर इससे भी औरत न पसीजे तो मारने का मतलब हल्की, देखिए कुरान ने नफ्सियाती तादीब, जिस्मानी तादीब, नफ्सियाती तादीब है वज़रिबूना फ़िल मज़ाजिक़ और जिस्मानी तादीब है वज़रिबूना। तो मुफ़स्सिरीन की किताबों के भी हवाले दिए हैं। नुशूज़ और निशात अरबी में कहते हैं बुलंदी को, तीले को नुशूज़ कहते हैं, निशात कहते हैं। औरत की वो हरकत जो अपने आप को खानदानी निज़ाम में शौहर से बुलंद करने की हो, औरत की वो हर हरकत वो नुशूज़ है। इस्लाम ने खानदान को चलाने के लिए मर्द को जिम्मेदारी दी है, ऐसी औरत की तरफ से ऐसी कोई हरकत कि वो अपने आप को उस निज़ाम में ऐसे सुनना करे, अपने आप को बालातर समझे, वो नुशूज़ है। वो ज़ुबान से भी हो सकती है, अमल से भी हो सकती है, इशारे किनारे से भी हो सकती है। हर वो औरत का अमल जो औरत अपने आप को शौहर से बालातर तो करने के लिए करे, वो इस्लाम की नजर में वो नुशूज़ है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नुशूज़ में जिनसी इख्तिलाफ भी होता है। निकाह के खानदान का मकसद ये है कि औरत को मर्द से बदतस्कीन हो, मर्द से औरत से बदतस्कीन हो। इस्लाम ये जदीद तहजीब ने औरत को इतना आजाद कर दिया है कि औरत के इशारे के बगैर मर्द उससे अपनी जिंदगी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। इस्लाम के निज़ाम में इतनी आजादी नहीं दी गई है। खानदान का जो निज़ाम है उसमें मर्द को औरत की रियायत करनी है, औरत को मर्द की रियायत करनी है, बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बीमारी के, महज अपनी अकल में चले जाना है, यानी कुछ वक्फे के लिए छोड़ देना है। ये माने कि ले लिए जाए, अगर ये लैंग्वेज के एतबार से ये जायज है तो हम कुरान को नहीं बदल रहे हैं, कुरान को उस मानी को बदल रहे हैं जो कि तर्जुमे से हम तक पहुंच रहे हैं। ये इल्जाम हमको मत लगाइए दारुल पर, मैं जानकर नहीं हूँ, ये मत